السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جرح و تعدیل کا معاملہ بھی بہت نازک ہے۔ ایسا ہوا ہے کہ عدل اور دیانت سے ہٹ کر ایک صاحب نے دوسرے پر جرح کی ہے، لہذا ایک گروہ کے نزدیک وہ شخص مجروح قرار پایا، لیکن دوسرے مکتب کے نزدیک وہ مجروح نہیں ہے بلکہ ضابط اور رابط ہے، اور اس سے روایت لی گئی ہے۔ جرح و تعدیل حرف آخر نہیں ہے۔ جرح و تعدیل کی اہمیت ضرور ہے، افادیت ضرور ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ روات پر جو جرح و تعدیل کا علم ہے، اسماء اور رجال کا علم ہے، یہ اہل دین حنیف کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن 100% کہیں بھی نہیں ہوتا۔ آپ جرح و تعدیل کے باب میں دیکھیں کہ بہت سے لوگ رابط و ضابط تھے، لیکن ان پر جرح ہوئی، اور اس میں سیاست کو اور مذہبی تفرق کو، فقہی سکولز آف تھاٹ کو بہت زیادہ کارفرمائی حاصل ہے۔ نعیم بن حماد بعض کے نزدیک مجروح ہے اور بعض کے نزدیک مجروح نہیں ہے۔ اب نعیم بن حماد سے جہاں تک روایات لینے کا تعلق ہے، یہ روایات احتجاج کے لیے لی جاتی ہیں۔ جب ایک مکتب فکر دوسرے مکتب فکر کے خلاف کوئی احتجاج کرتا ہے یا اپنی توجیہ پیش کرتا ہے، اپنی تعدیل پیش کرتا ہے، تو ان کا سہارا لیا جاتا ہے۔ علماء نقد و بصر کے نزدیک اس پر جرح ہو چکی ہے۔ حقیقت حال سے میرا رب واقف ہے۔ اللہ اکبر۔